حضرت سیدنا برا بن عازب صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے والوں میں ایک یہ بھی ہے۔ 1,25,000 صحابہ کرام ہیں۔ کتنے؟ 1,25,000، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنے زیادہ صحابہ، لیکن حضور کا حلیہ بیان نہیں کیا۔ حضور کا حلیہ بیان نہیں کیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ دیکھیں، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر ابن العاص، دونوں قریشی جوان، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے دشمن تھے پہلے، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور دونوں نے کہا کہ یقین ہو چکا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، اسلام سچا ہے اور محمد بن عبداللہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ نے ہدایت کا بوٹا دل میں بو دیا۔ اب مکہ شہر کو چھوڑا، سیدھے چلتے چلتے مدینہ طیبہ آئے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ڈھیر ہو گئے۔ کیا ہوا؟ ڈھیر ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہمارے آقا و مولا، بس آپ کی بارگاہ میں آ گئے۔ سرکار مسکرائے، خوش ہوئے، ٹھیک ہے، معافی دے دی۔ اچھا، جب عمر ابن العاص اور حضرت خالد بن ولید بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر ابن العاص، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ روک لیا، ہاتھ روک لیا تو فرمایا کہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بیعت کر لو، اب ہاتھ روک لیا ہے۔ کہا، یا رسول اللہ، ایک شرط پر بیعت کروں گا، ایک شرط پر بیعت کروں گا کہ آپ سرکار دعا فرمائیں کہ اللہ وہ میری غلطیاں جو میں نے اسلام کے خلاف کی تھیں وہ ساری کی ساری بخش دے، مجھے جنت کا حقدار بنا دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر ابن العاص، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے کہ تو نے اسلام کو قبول کیا ہے، تو نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ عزیزان، یہ عمر ابن العاص سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کو سرکار علیہ السلام نے پیشن گوئی بھی فرمائی کہ تو بہت بڑا جرنیل ہوگا، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرنیل صحابہ بنا کر محاذوں پر بھیجا بھی۔ اتنے شاذور تھے، اتنے شاذور تھے حضرت عمر ابن العاص، اور جو ان کے ساتھ تھے حضرت سیدنا خالد بن ولید۔ کیا نام تھا؟ خالد بن ولید۔ اچھا، یہ عمر ابن العاص اتنے بڑے جرنیل ہوئے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں پورا مصر فتح فرما لیا،
پورا مصر فتح کر لیا۔ تو ان سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مصر تیرا ہے، یعنی گورنر لگا دیا ان کو مصر کا، ان کو مصر کا گورنر لگا دیا۔ اچھا، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ فاتح مصر جو تھے وہ مصر کے گورنر رہے۔ آپ سے لوگ جاتے اور جا کر یہ عرض کرتے کہ نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ بیان کریں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کیسے تھے، حضور کا ناک مبارک کیسا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی ہونٹ مبارک کیسے تھے، جب حضور مسکراتے تو چہرہ مبارک کیسا لگتا تھا، جب نبی پاک علیہ السلام وہ غصے کے عالم میں ہوتے تو تب چہرہ مبارک کیسا لگتا تھا۔ تو یہ روتے، لوگ کہتے ہیں ہم آپ سے رسول اللہ کا حلیہ پوچھ رہے ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، تو آپ آگے سے رونا شروع ہو گئے۔ تو آپ فرماتے میں کتنی دیر مصطفیٰ کی غلامی میں رہا، لیکن اللہ کی قسم ایک مرتبہ بھی ہمت نہیں پڑی کہ رسول اللہ کے چہرہ والضحیٰ کو جم کر تک لوں، یہاں تک کہ میں آپ لوگوں کے سامنے سرکار کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت سیدنا نبی پاک علیہ السلام کے درباری ثناخواں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حلیہ بیان کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوتے تو سرکار کو تکتے جاتے تھے اور نعت کہتے جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی ایدہ بروح القدس، اللہ حسان بن ثابت میری نعت پڑھنے لگا ہے، اللہ جبریل کو آسمانوں سے بھیج دے تاکہ وہ میرے حسان بن ثابت کا مددگار بن جائے۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوتے اور کس کے مددگار بن جاتے؟ رسول اللہ کے ثناخواں حسان بن ثابت کے مددگار بن جاتے۔ تب حضرت حسان بن ثابت سونے مصطفیٰ کی نعت کہتے تھے، سونے مصطفیٰ کی نعت کہتے تھے۔ وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے آپ سے پوچھا کہ جناب آپ نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ مبارک بڑا بیان کرتے ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ آپ میں کیا کمال ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زیادہ تک لیتے ہیں؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکتا ہوں تو اپنی ہتھیلی کو آنکھوں پر رکھ لیتا ہوں۔ یہ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ ہتھیلی کہاں رکھ لیتا ہوں؟ آنکھوں کے اوپر، اور انگلیوں کے سوراخوں میں سے نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف تکتا ہوں، چہرہ انور کی طرف تکتا ہوں، پھر میں تمہیں اے لوگو نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتا ہوں۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار 120 سال تک زندہ رہے۔ فرماتے ہیں 60 سال زمانہ جاہلیت میں گزارے، اسلام کی آغوش میں آنے سے پہلے گزار لیے، اور جب سرکار کی غلامی میں آ گیا تو پھر 60 سال تک اور میں زندہ رہا۔ یہ صاحب رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ احسن من کا لم تر قط عینی، بس میرے مصطفیٰ
میں نے آپ سے بڑھ کر حسن والا کوئی شخص دیکھا نہ کوئی چیز دیکھی ہے۔ وہ احسن من کا، وہ احسن من کا لم تر قط عینی، وہ اجمل من کا لم تلد النساء۔ اور اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، حسن و جمال والا کسی ماں نے لال جنا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اگر کوئی جنا ہوتا تو تب ہی تھا نا، تب ہی ممکن تھا، لیکن حال یہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر جمیل کسی ماں نے لال جنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر عرض کرتے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرے آقا، میرے مولا، جب میں آپ کی نعت لکھنے لگتا ہوں، آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں کہ کیسا مصطفیٰ کو بیان کروں، تو مجھے آپ کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب آپ کو بنانا چاہا تو بنانے سے پہلے آپ سے پوچھ لیا تھا، اے میرے محبوب مکرم، تو خود ہی بتا میں تجھ کو کیسا بناؤں، میں تجھ کو کیسا بناؤں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں، ارے نہیں، کیوں؟ کہ قرآن مجید میں موجود ہے، هو الذی یصورکم کیف یشاء۔ وہ اللہ ہے، وہ جیسے چاہتا ہے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویر بنا دیتا ہے۔ کیسے تصویر بناتا ہے اللہ تمہاری؟ جیسے اللہ خود چاہتا ہے، جیسے اللہ خود چاہتا ہے۔ ارے جو بھی دنیا میں آنا چاہتا ہے، جسے اللہ بھیجنا چاہتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ قرآن بتاتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہے تو گورا بنا دے، اللہ چاہے تو کالا بنا دے، اللہ چاہے تو سرخ بنا دے، اللہ چاہے تو ایک آنکھ عطا کر دے، اللہ چاہے تو ہونٹ ٹیڑھا بنا دے، اللہ چاہے تو دانت ٹیڑھے بنا دے۔ کس طرح کیف یشاء، قرآن بیان کرتا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے اللہ بندے کو تشکیل فرماتا ہے، اللہ بندے کو شکل عطا فرماتا ہے۔ بندے کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ساری کائنات کے انسان بنے تو کیسے بنے؟ کیف یشاء، قرآن کہتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درباری ثنا خوان ہے، اس کی شاعری میں حلاوت جو ہے وہ وحی کی ہے، یعنی جبریل علیہ السلام اس کے مددگار ہیں۔ اب وہ جبریل علیہ السلام جس کے مددگار ہیں، وہ حسان بن ثابت گواہی دے رہا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضور ہم جب دنیا میں آنے لگے، اللہ نے جیسے چاہا ہماری شکل و صورت کو بنا دیا ہمارے آقا، لیکن جب آپ کو اللہ نے بنانا چاہا تو اپنی مرضی سے نہیں بنایا، پہلے آپ سے پوچھ لیا تھا، اے میرے حبیب مکرم تو جیسے بتائے گا میں ویسے ہی تیری شکل و صورت کو بنا دوں گا۔ ہم ویسے جیسے رب نے چاہا، محبوب کیسے؟ جیسے محبوب نے چاہا، جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، یہی حسان بن ثابت قال ناعتہ لم ارا مثلہ قط قبلہ ولا بعدہ۔ جامع ترمذی میں ہے کہ آپ کا نعت گو شاعر کہا کرتا تھا، اللہ دی قسمیں
120 سال زندہ رہا. سرکار دی غلامی تو آن تو پہلا بھی سرکار جیسا سونا میں کسی نو نہیں سی دیکھیا، اور سرکار دی غلامی تھی آن تو بعد بھی ساری زندگی حضور جیسا کسی نو نہیں دیکھیا. حضور جیسا کسی نو نہیں دیکھیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار وہ سرکار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ قرآن وچ ارشاد فرماندے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تم کو اے میرے حبیب کے امتیوں، ہم نے تمہیں وسطی امت بنایا. وسطی امت بنایا کیوں؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. تم لوگوں پر نہیں، آواز آئے بھی، تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، گواہی دینے والے. کیا مطلب؟ کہ جب قیامت کا سماں ہوگا اللہ فرمائے گا اے ہود کی امتیوں، اے نوح کی امتیوں، اے قوم یونس، اے قوم اسماعیل، اے قوم اسحاق، تم نے یوں کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نبیوں نے سیدھی راہ ہی نہیں دکھائی تو ہم اس لیے بھٹکے پھرے اور ہم گمراہ رہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا نبیوں نے تبلیغ نہیں کی؟ انہوں نے کہا جی نا 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 نا. اللہ فرمائے گا اچھا انہیں فیصلہ کرنے. اللہ فرمائے گا او میرے حبیب دے امتیوں کھڑے ہو جو، میرے حبیب دے امتیوں کھڑے ہو جو. اے کی کہہ رہے ہیں؟ میں تسی سارے اسی اٹھ کے کہاں گے اے ساڈے رب اے جھوٹ بول رہے ہیں، تیرے نبی سچے نے، تیرے نبی. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ٹھہر جاؤ قیامت والے دن. کن پر؟ علی الناس، روئے زمین کی پہلی قومیں جو آئی تھی ان کے بارے میں گواہی دو کہ یہ جھوٹے ہیں، اے اللہ تیرے نبی سچے ہیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرے لاڈلے پیارے حبیب محمد ساری کائنات پر گواہ بن جائیں گے، ساری کائنات پر گواہ بن جائیں گے. ساری کائنات کے اعمال کو رسول اللہ کی نظریں تک رہی ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے رسول مکرم وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. گواہ وہی ہوتا ہے جو موجود بھی ہو تک بھی رہا ہو. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، اور ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ڈر سنانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والا، بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے، اور وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکا دینے والا آفتاب سورج بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ سورج بنا کر بھیجا ہے. منیر ایک مستنیر ہے، ایک منیر ہے، ایک منور ہے، ایک منور ہے. منور اسم مفعول ہے اور منور اسم فاعل ہے. اسی طرح منیر اسم فاعل ہے. منیر ایک ہے خود چمکنا، کسی کی چمک سے رسول اللہ کو اللہ وحدہ لا شریک نے منیر بنا کر بھیجا. سراجم منیرا، ایک یہ سورج ہے
جس کی دھوپ کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، اگر 5 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو لگ پتا جاتا ہے یہ بھی سراج ہے۔ اللہ نے اس کو بھی سراج فرمایا، اور فرمایا یہ سراجم وہاجا ہے، یہ تو جلد کو بھی اتار دیتی ہے، اتنی سخت اس کی دھوپ ہوتی ہے۔ ایک مصطفیٰ بھی سراج ہیں، دونوں کو اللہ نے سراج کہا ہے۔ یہ آفتاب جو کائنات کو روشنی دیتا ہے، یہ اس کو سراجم وہاجا کہا، اور ایک روحانیت کی روشنی جو کائنات کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سراجم وہاجا نہیں کہا، بلکہ فرمایا سراجم منیرا، ٹھنڈک والی روشنی ہے لیکن دلوں کو چمکا دینے والا منیر سراج ہے۔ سراجم منیرا، جو لوگوں کو چمکا دینے والا، جو دو لوگوں کو منور کرنے والا ہے، تو منور کر دینے والا جو منیر ہے، جو منیر ہے، اس کا نام منور ہے، اس کا نام منور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتم الرکوع والسجود، او میرے صحابہ سجدہ اور رکوع ٹھیک ٹھیک کیا کرو، سجدہ اور رکوع ٹھیک ٹھیک کیا کرو۔ کیوں؟ فواللہ انی لأراکم من بعد ظہری، اس لیے من بعد ظہری، اس لیے کہ میں اپنی کانٹ مبارک کے پیچھے سے بھی اتنا ہی دیکھتا ہوں جتنا کہ سامنے کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اس لیے یہ نہ خیال کیا کرو کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، بابا یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں، فرمایا اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم، اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم، جدو تسی سجدہ کر دے ہو نا، تو جدو تسی رکوع کر دے ہو تے سجدے تے رکوع صحیح صحیح کریا کرو، صحیح صحیح کریا کرو، اس واسطے کہ میں کانڈ دے پچھوں بھی تے انہوں تک رہا ہونا جس طرح میں اکھاں دے نال سامنے تک رہا ہونا۔ واہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری آنکھوں پر نثار جائیں، تیری نظروں پہ قربان جائیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی پہلی حدیث کے جناب انس تھے اور دوسری حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا، تم مجھے اس حال میں تکتے ہو کہ میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ توجہ توجہ، بڑے کمال کی بات ہے، تم مجھے اس طرح دیکھتے ہو کہ میں قبلہ رخ ہو چکا ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں۔ بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں، تم مجھے تکتے ہو کہ میں قبلہ رخ ہوں، میں قبلہ رخ ہوں۔ حل ترون قبلتی ہا ہونا، فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے سجود کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور تمہارے دلوں میں جو للہیت ہے، اللہ کی محبت ہے، میں اس محبت کو بھی تک رہا ہوتا ہوں، وہ مجھ سے چھپی نہیں ہوتی۔ پھر سنو، یہ درجہ کمال ہے، انسانیت کی معراج ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں تمہارے رکوع کو بھی، تمہارے سجدوں کو بھی تک رہا ہوں، اور جو خشوع و خضوع تمہارے دلوں میں موجود ہے میں اس کو بھی تک رہا ہوں، میں اس کو بھی تک رہا ہوں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأراکم من وراء ظہری، میں کانڈ پیچھے سے بھی تمہیں تک رہا ہوتا ہوں۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا السیوف فانی اراکم خلف ظہری، جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو صفیں بالکل سیدھی کیا کرو، اس لیے کہ میں پیچھے سے بھی تمہیں تک رہا ہوتا ہوں۔
من وراء ظہری، من وراء ظہری۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتم الرکوع والسجود والذی نفسی بیدہ انی لأراکم من بعد ظہری اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم۔ فرمایا میرے صحابہ رکوع اور سجدہ ٹھیک کیا کرو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی ٹیڑھا سجدہ یا رکوع کرتا ہے تو میں نماز پڑھانے کی حالت میں تک رہا ہوتا، میں تک رہا ہوتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری میں اور مسلم میں دونوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوا کرو، اس لیے کہ میں تم سب کو تک رہا ہوتا ہوں۔ میرے دوستو، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بندے کو خشوع اور خضوع ہے، یہ تو وہ چیز ہے جو چھپی ہوتی ہے، کوئی پیر بھی نہیں تک رہا ہوتا، لیکن قربان جاؤں نگاہ مصطفیٰ سے وہ اپنے امتیوں کے رکوع اور سجود اور نماز کی حالت میں جو خشوع ہے، للہیت ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کو حسن مبارک بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نماز پڑھانے لگ جاتے ہیں نا، تو سرکار محراب میں ہیں، تو جو پیچھے ہیں نا پہلی صف کے بندے، ادھر والے بھی ادھر والے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور اپنی نگاہیں اٹھا کر چہرہ مصطفیٰ پر جما لیتے ہیں، ایسے ایسے، اور وہ ایسے رسول اللہ کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ نماز پڑھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ اگر رسول اللہ نماز پڑھاتے ہوئے مسکرائے ہیں تو صحابہ نے اس کو بھی نقل کیا ہے، اس کو بھی نقل کیا، اس کو بھی نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں یوں حرکت فرما رہے تھے، یوں حرکت فرما رہے تھے، یوں حرکت فرما رہے تھے۔ تو بعض صحابہ نے رسول اللہ کا حلیہ بیان کیا اور بعض حلیہ بیان نہیں کر سکے، بعض حلیہ بیان، بولو یار، حلیہ بیان نہ کر سکے، جس طرح کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں نے پوچھا کہ جناب آپ رسول اللہ کا حلیہ مبارک بلا جھجک بیان کرتے ہیں، بھائی واہ واہ، آپ کیسے بیان کر لیتے ہیں؟ تو آپ فرماتے لما نظرت الی انوارہ ودعت کفی علی عینی، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی بھر کے دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی ہتھیلی کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیتا ہوں۔ وضعت کفی علی عینی، کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا خوف من ذہاب بصری، جب انوار رسالت کی تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے تیز انوار و تجلیات کی وجہ سے میری آنکھ ہی ضائع نہ ہو جائے، اگر آنکھ ضائع ہو گئی تو دیدار مصطفیٰ سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں، تو اس لیے ارشاد فرماتے ہیں وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری۔ اس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور حضرت امام ترمذی نے شمائل ترمذی کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ کو۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج مجھے بھی اجازت دیں کہ میں آپ کی نعت دربار شریف میں پڑھوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ بھی پڑھیں۔ تو عرض کرتے ہیں انت لما ولدتا،
اشرقت الارض وضاءت بنور الافق. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد ہے جب آپ کی جلوہ گری اس کائنات میں ہوئی، آپ دنیا پر تشریف لائے. انت لما ولدتا، جب آپ کا میلاد پاک ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے تھے. اشرقت الارض، ساری روئے زمین آپ کے نور مبارک کی روشنی سے چمک اٹھی تھی. اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. یہ جو چیز آسمان اور زمین کو جس نے ملا رکھا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آسمان زمین کے ساتھ ملا ہے، اسے افق کہتے ہیں. آفاق کائنات کو اسی لیے کہا جاتا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے آفاق کو دیکھا، ہم نے افق کو دیکھا کہ وہ بھی آپ کے نور مبارک کی روشنی میں چمک گیا تھا اور دمک اٹھا تھا، چمک اٹھا تھا. فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلَ الرِّشَادِ نَخْتَرِقُ. پھر اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے نور کی اتباع کر رہے ہیں تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ نور والا ہم میں موجود ہے. ہم سیدھے راستے پر چلتے جا رہے ہیں، سیدھی راہ پر چلتے جا رہے ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو، آپ کے وجود پاک کو خواب میں دیکھتے ہیں تو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. کیسے؟ فرماتی ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضور علیہ السلام کا حسن وہ ہے جس میں عیب ڈھونڈا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں عیب رکھا ہی نہیں. تو عیب کا گمان نقص بھی جہاں نہیں ہے، یہ وہ پھول ہے جو بغیر کانڈے کے ہے. جب شمع جلتی ہے دھواں نکلتا ہے، لیکن رسول اللہ وہ شمع ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دھواں نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی دھواں نہیں ہے، جس کے ساتھ بولو جس کے ساتھ کوئی دھواں نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی دھواں نہیں ہے. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس میں دیکھا؟ حلائے احمر میں دیکھا. سرخ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑے ہوئے ہیں. تو یہ صاحب فرماتے ہیں کہ سرخ جبہ نبی پاک علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا. رأیتہ فی حلۃ حمراء لم ارا شیء قط احسن من رسول اللہ. میں نے رسول اللہ کا دیدار کیا کہ آپ نے سرخ جبہ پہنا ہوا تھا. اللہ کی قسم نہ رسول اللہ سے پہلے کبھی کسی کو ایسا دیکھا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو میں نے اتنا خوبصورت دیکھا جتنا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خوبصورت پایا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ فرما رہے تھے کہ ما رأیت شیئا. یہ حضرت برا بن عازب کی جو حدیث ہے نا، یہ بخاری شریف میں موجود ہے. ابو ہریرہ کی حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے. آپ اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے کہ میں نے ما رأیت احسن من رسول اللہ. ما رأیت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا. شاگردوں نے پوچھا جناب کیا رسول اللہ سورج سے بھی زیادہ خوبصورت تھے؟ کیوں بھائی؟ سورج سے بھی زیادہ خوبصورت تھے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تم سورج کی بات کرتے ہو، اگر تم ہمارے محبوب کو تک لیتے تو تمہیں بھی پتہ چل جاتا. جب تم رسول اللہ کے چہرے کو تکتے تمہیں پتہ چلتا
کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ گویا آسمانوں سے سورج ٹوٹ کر چہرہ والضحیٰ میں گردش کر رہا ہے، چہرہ والضحیٰ میں گردش کر، کأن الشمس تجری فی وجہہ، سورج سے بڑھ کر اچھی چیز نہیں دیکھی تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو سورج سے تشبیہ دے دی۔ اسی طرح صحابہ اکرام بڑی سے بڑی چیز کے ساتھ ہمیں سمجھانے کے لیے تشبیہ دینا چاہتے ہیں، تو چاند سے خوبصورت کسی چیز کو نہیں پایا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند جیسے تھے، یہ نہیں کہ چاند اور رسول اللہ ایک جیسے ہیں بابا، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اور جہاں کہیں بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے آپ یاد رکھیں، حدیث کا مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو کسی نے بھی دوسری رات، تیسری رات، چوتھی، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں رات کا چاند نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ طلع البدر علینا۔ وہ مدینے کی ننھی منی بچیاں رسول اللہ کا استقبال کر رہی تھی جب رسول اللہ مدینے میں آ رہے تھے، تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے حبیب چاند جیسے ہیں، نا، کہہ رہی تھی طلع البدر علینا، ہمیں یوں لگا ہے جیسے افق مدینہ پر 14ویں کا رات کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ حضور کے چہرے کو جو بھی تشبیہ دیتا چاند سے وہ یہی کہتا تھا البدر، بدر کا معنی 14ویں رات کا چاند ہے، 14ویں رات کا چاند۔ اور یہ صرف تشبیہ دینے ہمیں بتانے کے لیے، ورنہ حضور علیہ السلام کے صحابی، حضور علیہ السلام 14ویں رات کا چاند تھا اور ادھر مدینے کا چاند وہ چمک رہا تھا جوبن کے ساتھ، اور ادھر رسول اللہ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے چادر اوڑھ کر۔ تو صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھنا ہے آج کہ بھلا آسمانوں کا چاند سونا ہے یا مدینے کا چاند سونا ہے؟ فرماتے ہیں چمکتا ہوا چاند ہے اور یہ مدینے کا چاند ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، بھئی بات تو تب ہی بنے گی نا جب مدینے کا چاند اپنی تجلی دکھائے گا، ورنہ قبر میں اس چاند نے تو کام نہیں دینا نا، بولو دے گا؟ اور حشر میں یہ چاند کام دے گا؟ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈلتی چاندنی تو دوپہر کی ہے، جب یہ غروب ہو جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ جو مدینے کے چاند ہیں، دلوں کو مصطفیٰ علیہ السلام جو مدینے کے چاند ہیں ان کی تجلی سے لو لگاؤ، ان کی تجلی سے لو لگاؤ۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو دوپہر کی ہے۔ فرماتے ہیں کبھی میں آسمان کے چمکتے ہوئے چاند کو تکتا ہوں، کبھی میں مدینے کے چاند کو تکتا ہوں، فَإِذَا هُوَ احسن عندی من القمر، اللہ کی قسم میں نے نتیجہ یہی نکالا کہ نانا اس کے منہ پر تو چھائیاں ہیں لیکن میرے حبیب کا چہرہ تو صاف ہے اور پاک ہے، ایسا چہرہ ہے کہ اللہ بھی فرماتا ہے میرا دی چاہتا ہے کہ میں تیرے چہرہ پر افضا کی قسم اٹھاؤں، تو اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہیں اللہ فرماتا ہے والفجر، اے حبیب مکرم تیرے چہرہ والضحیٰ کی قسم، جبین سعادت مصطفیٰ ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے والفجر، تو اللہ رب العزت کہیں رسول اللہ کی زلفوں کی قسم بیان فرما رہا ہے اور کہیں چہرہ والضحیٰ کی قسم بیان فرما رہا ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کی قسم اللہ بیان فرما رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی
अन्हो भी नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम का हुलिया मुबारक बयान करते हैं। हजरत सैयदुना मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के क्या कमालात हैं। फरमाया का अन्नल अरका फी वजहिही, अल्लाह अल्लाह, नबी पाक की पेशानी जबीन मुबारक, वो जबीन सादत, वो चेहरा वद्दुहा, वो सफेद सफेद मुखड़ा मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन फरमाते हैं कि पसीना बहुत ज्यादा आया करता था, पसीना बहुत ज्यादा आया करता था। तो पसीने के कतरात कैसे लगते थे? मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा फरमाते हैं ऐसे जिसने जिस तरह के किसी ने मुल्के अदन के सुच्चे मोती, मुल्के अदन के सुच्चे मोती धागे में परो के और तस्बीह बना दी हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वल फजर की पेशानी पर लाकर रख दी हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जबीन सआदत पर, आपके चेहरे पर, रुखसारों पर, सुर्ख सुर्ख रुखसारों पर जो हुजूर के पसीने के मोती थे वो इस तरह लगते थे। किस तरह? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका भी ऐसे ही फरमाती का अन्ना अरकाहू अल्लुल्लु। तो हजरत अली भी ऐसे ही फरमाते हैं लोगों हमें ऐसा लगता है जब हुजूर अलैहि सलाम की पेशानी पर कतराते कतराते पसीना जम जाते हैं का अन्नल अरका फी वजहिही अल्लुल्लु, हुजूर के चेहरे पर पसीने के कतरात ऐसे जैसे सुच्चे मोतियों की लड़ी हो। लम आरा, मैं हुजूर का वसफ कमा हक को हूँ बयान नहीं कर सकता। हसन बिन साबित कहते हैं जो मुझे लगा मैंने बयान किया। अली उल मुर्तज़ा फरमाते हैं अपनी इस्तेताअत के मुताबिक रसूलुल्लाह के मुखड़े की ज़ियारतें मैंने आप लोगों के सामने बयान की। हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। एंड क्या है? वही जो मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा ने कहा है। क्या कहा? फरमाया लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू, रसूलुल्लाह जैसा ना रसूलुल्लाह तो पहले किसे नु तकिया सी ते जदों रसूलुल्लाह दागे जुदाई दे गए जिन्ना नु भी तकिया अल्लाह दी कसम किसे नु भी रसूलुल्लाह जैसा नहीं तका है। लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू बे अबी व उम्मी, सिर्फ यही कह सकता हूँ उस सोने मुखड़े वाले महबूब पर अली का अबू भी सदके जावे ते अबू अली दी माँ भी सदके जावे। ये हदीस मुबारक अहमद ने नकल की थी, इमाम अहमद बिन हंबल ने, और इमाम इब्ने साद ने इसको नकल किया, इमाम इब्ने साद ने इसको नकल किया है। मैं इसी पर तकरीर को ख़त्म कर देता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के तन मुबारक जिस्म मुबारक के बारे में आला हजरत अशार क्या कहते? आप फरमाते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। हमारे रसूल को देखो तो सर के बालों से लेकर कदमों तक तुम यही कहोगे यार ये तो गुले कुदस है, बागे कुदस का फूल है, बागे कुदस का फूल है। सरताब कदम है सुल्तान ज़मन फूल, अरे लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल, बदन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। अगर पहली रात की वोटी को कोई खुशबू नहीं मिलती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर लगे हुए पसीने का एक कतरा मिल गया, उसे कहो ये मिस्क है, ये अंबर है, ये सूंघ लो। वो कहेगी ना ना, जिसने रसूलुल्लाह के पसीने की खुशबू सूंघ ली है ना इतर की हाजत रही है, ना किसी फूल को तकने की हाजत बाकी रही है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुनव्वर की ताबसें हैं और अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये
انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ اور جب ایمان سے پوچھے، قرآن سے پوچھے حضور کیسے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ایمان مصطفیٰ ہے۔ اور جب ایمان سے پوچھا جائے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ ایمان سے پوچھے مصطفیٰ کیا ہے، تو ایمان کہتا ہے واللہ 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 محمد مصطفیٰ تو میری جان ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، اگر جان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جب موت کا فرشتہ آئے، ادھر جان قبض کرنے لگے، ادھر سامنے نظروں کے چہرہ والضحیٰ آ جائے، پھر جان جانے کا ڈر نہ ہوگا، ادھر مصطفیٰ کے دیدار میں لگ جائیں۔